قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 کو انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. پہلا جملہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم. اس جملے میں آپ کو 4 حروف نظر آ رہے ہیں سرخ رنگ میں، 2 افعال نظر آ رہے ہیں اور صرف ایک اسم، اور وہ بھی ضمیر کی صورت میں آپ کو نیلے رنگ میں نظر آ رہا ہے. تو پہلا اس کا حرف جو ہے وہ حرف استفہام ہے، حمزہ. 2 حروف استفہام ہوتے ہیں جی، ایک حمزہ اور ایک حل، اور ان کے ساتھ اکثر حروف عاطفہ استعمال ہوتے ہیں. تو ہمارا جو دوسرا لفظ ہے وہ فا، وہ آپ کا حرف عطف ہے. اور میں نے جو بات کی ہے کہ آ اور حل کے ساتھ حروف عاطفہ اکثر استعمال ہوتے ہیں، قرآن مجید میں بہت جگہ پر استعمال ہوئے ہیں. تو اصول یہ ہے کہ جب بھی واو یا فا حمزہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو حمزہ کے بعد آئے گا، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ لیں. اور جب بھی حل کے ساتھ فا یا واو استعمال ہوگا تو وہ حل سے پہلے آئے گا. اور اس کی ایگزامپل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تطمعون اگلا لفظ ہے جو کہ ایک فعل ہے، سبز رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اونا کی آواز بتا رہی ہے جمع مذکر کا لفظ ہے، اور تا بتا رہی ہے شروع میں آنے والی کہ فعل مضارع میں حاضر کا صیغہ ہے. باقی تا میم عین بچتا ہے، وہ حروف مادہ ہیں جو کہ آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں. تا میم عین باب سین سے استعمال ہوتا ہے. تمع یتمعو تمعن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں خواہش کے ساتھ کسی چیز کی امید رکھنا، لالچ کرنا، آرزو کرنا. اور ریفرنس کے لیے سورۃ المائدہ کی آیت خان صاحب نے ذکر کر دی ہے. تمع یتمعو عام طور پہ فی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی امید رکھنا، لالچ کرنا، کسی چیز کی لالچ کرنا، کسی چیز میں امید کرنا. تو اس طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے. گرامر والے کہتے ہیں کہ باقی پریپوزیشن بھی آ جاتی ہے، فی بھی آ جاتی ہے. تو فی یہاں پر محذوف ہے، تو گویا یہ یوں ہوگا کہ افتطمعون فی ان یؤمنوا لکم. تو فی کو حذف کر دیا گیا ہے، اور وہ جو مجرور تھا وہ ان یؤمنوا لکم کی صورت میں آ رہا ہے. ان حرف ہے، حرف مصدر ہے، اور فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے. تو یہ یؤمنو اصل میں یؤمنون تھا، اس کا نون اعرابی ڈراپ ہوا ہے ان کی وجہ سے. اور حمزہ میم نون مادہ بہت دفعہ آ چکا ہے. لفظی ترجمہ ہم کریں تو یوں بنے گا کہ ان یؤمنو، کہ وہ ایمان لائیں. اور آمن یؤمنو کے معنی اصل میں ہوتے ہیں کسی کو امن دینا، اور 2 پریپوزیشنز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا، جسے ہم حقیقی معنی میں ایمان لانا کہتے ہیں نا. یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم اس کو تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. یہ لام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، آمن یؤمن ایمانن. اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی بات کو سچا مان لینا، کسی کی بات کو تسلیم کر لینا. تو یؤمنو لکم، لام حرف جر ہے اور کم جو ہے یہ مجرور ہے. اور این یؤمنو لکم کا لفظی ترجمہ ہوگا کہ وہ مان لیں گے تمہیں. تو یہ جو جملہ بن رہا ہے تطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ تطمعون فعل اور فاعل ہو گیا، اور اس کا مفعول بہ جو ہے وہ ان یؤمنوا لکم ایک مصدر معول جو ہے وہ اس فعل کے لیے مفعول بہ کا کام دے رہا ہے، لہٰذا محلاً اس کو ہم منصوب کہیں گے.
اور فی اس کا محذوف ہے. تو بہرحال تطمعون تم امید رکھتے ہو، تم لالچ کرتے ہو، تم آرزو کرتے ہو. افتطمعون تو کیا تم امید رکھتے ہو، تو کیا تم لالچ کرتے ہو، تو کیا تم آرزو کرتے ہو کس بات کی؟ کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، کہ وہ تمہاری بات تسلیم کر لیں گے. تو تطمعون فعل اور فاعل ہو گیا، اور ان یؤمنوا لکم میں ان مصدریہ، یؤمنوا فعل اور فاعل ہو گیا، اور لکم جو ہے جار مجرور متعلق ہو گیا یؤمنوا فعل کے. یؤمنوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بہ بن گیا تطمعون کے لیے. تطمعون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور چونکہ شروع میں حمزہ استفہام کے لیے آ رہا ہے تو ہم اسے جملہ فعلیہ انشائیہ کہیں گے، اور فا عاطف ہے تو اس کو پھر ہم عطف کر دیں گے پچھلے جملے پر. استفہام کے بارے میں ہم ایک بات جانتے ہیں کہ استفہام بعض اوقات اپنے حقیقی معنی سے نکل کر دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر استفہام جو ہے وہ نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی تم امید مت رکھو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے. گویا کہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم امید رکھتے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ تم امید مت رکھو کہ تمہاری بات مان لیں گے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو ایک جملہ ہو گیا. دوسرا جملہ جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں، وہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. واو اس کو ہم حالیہ مانتے ہیں، حرف ہے. قد بھی ایک حرف ہے، اور آگے آپ کو من بھی ایک حرف نظر آ رہا ہے تھوڑا سا آگے جا کر. اس کے بعد دو فعل ہیں جس میں سے ایک فعل ناقص ہے کانا، اور ایک فعل آپ کا مکمل فعل ہے یسمعون. اور چار اسما ہیں جن میں ایک اسم ضمیر ہے اور تین اسم ظاہر ہے. واو میں نے جیسے کہا کہ حالیہ ہے، تو ایک جملہ جو بنے گا اس کو ہم محلن منصوب کہیں گے. قد یہ فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، فعل ماضی کو ماضی قریب کا مفہوم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کانا فعل ناقص ہے، جب بھی کانا آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. کانا کا اسم مرفوع ہوگا اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی. تو فریقن کانا کا اسم ہے کیونکہ مرفوع ہے، نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد جب بھی جار مجرور آتا ہے تو عام طور پر یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، عام طور پر، ہر جگہ پر نہیں، عام طور پر وہ جار مجرور نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے. تو یہاں پر وہ صفت بن رہا ہے فریقن منہم، جار مجرور، یہ صفت ہو گیا فریق کی، یعنی ایک ایسا فریق جو ان میں سے ہے. یہ کانا کا اسم ہو گیا، اور کانا کی خبر جو کہ منصوب ہونی چاہیے وہ ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے یسمعون کلام اللہ، لہٰذا اس جملہ فعلیہ کو ہم محلن منصوب قرار دیں گے. یسمعون واو نون ہٹا دیں آخر والا، اور علامت مضارع یا ہٹا دیں تو سین میم عین مادہ سمع یسمع سننا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یسمعون وہ سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ مفعول چاہیے تو وہ کلام اللہ مضاف الیہ کی صورت میں آ رہا ہے. کلام جو ہے یہ منصوب ہے، مضاف ہے، اور اسم اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے، تو کلام اللہ مضاف الیہ کنسٹرکشن مفعول بہ بن گئی. یسمعون فعل کے لیے، یسمعون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کانا کی خبر بن گیا، لہٰذا محلن منصوب ہوگا. کانا اپنے اسم فریق منہم اور خبر یسمعون کلام اللہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور حالیہ بنا، جملہ حالیہ، لہٰذا اس جملے کو ہم محلن منصوب قرار دیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ کلام اللہ. اس واو کو حالیہ کے ساتھ ترجمہ کریں تو حالانکہ قد کانا فریق منہم، کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جو اللہ کا کلام سنتے تھے. تو اس طرح ہم ترجمہ کریں گے کانا کے ساتھ. لیکن جو کہ کانا بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی سچویشن کے لیے بھی آتا ہے جو ماضی، حال اور مستقبل میں پائی جائے، تو پھر اس کا ترجمہ ہمیشہ سے کچھ کیا جاتا ہے. تو باقی ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے جی ہم، ہمارے سامنے جب ترجمہ آئے گا تو اس وقت ہمارے سامنے کہ یہ کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا جملہ بن رہا ہے جی ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ. تو بڑے رنگوں پر مشتمل جملہ آپ کو اسکرین پر ایک نظر آ رہا ہے جس میں سرخ، سبز، نیلا
رنگ اور پھر آسمانی رنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو دو حروف ہیں جی, ایک ثم اور ایک من. ثم آپ جانتے ہیں حرف عطف ہے اور من جو ہے حرف جر ہے. دو فعل ہیں جی, یحرفون اور اکلو, اور تین اسما ہیں جن میں سے ایک ظرف ہے بعد اور دو ضمیریں ہیں, یعنی اسم ضمیر, اٹیچ ضمیر, ہا کی ضمیر یعنی جسے ہم اٹیچڈ ہو کہتے ہیں. اس ہو کی لکھنے کی مختلف شکلیں اور پڑھنے کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. پہلی جگہ پر اسے الٹے پیش کے ساتھ لکھا گیا اس لیے کہ پیچھے زبر تھی, اور آخر میں اسے اپنی اوریجنل شکل میں یعنی سیدھے پیش کے ساتھ لکھا گیا کیونکہ پیچھے ساکن حرف تھا. تو الحمدللہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری ریوائز ہو رہی ہیں. تو چلتے ہیں جی. پہلا حرف ثم ہے, یہ عطف کے لیے آیا ہے, اور جو جملہ بنے گا اس کو ہم پچھلے جملے پر عطف کر دیں گے, یعنی وہ جو یسمعون کلام اللہ کانا کی خبر والا جملہ تھا اس پہ ہم عطف کریں گے. یحرفون باب تفعیل سے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ حرفا مادہ ہے, حرفا یحرف تحریفاً, تحریف کرنا, یعنی سمپل معنی میں رکھیں تحریف کرنا, تبدیل کر دینا, بدل دینا. تو باقی اس کے میننگز جو ہیں ڈیٹیل میننگز وہ لکھے ہوئے ہیں, کسی چیز کو کنارے پر کرنا یعنی جھکا دینا. تو یحرفون یہ اونا کی آواز کے ساتھ ہے, علامت مضارع یا ہے, تو حرفا مادہ نکل آیا, باب بھی ہم نے پہچان لیا اس کا. تو میں ترجمہ بھی ساتھ ہی کر دیتا ہوں. یحرفون وہ بدل دیتے ہیں ہو اس کو. اب یہ ہو جو ہے اٹیچڈ ہو کی ضمیر جو ہا ہم کہیں گے یہ مفعول بہ ہے یحرفون فعل کے لیے, اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ کلام کی طرف جا رہی ہے یعنی اللہ کے کلام کی طرف. یحرفونہ وہ بدل دیتے ہیں اس کو, تبدیلی کر دیتے ہیں اس میں. پھر یعنی اردو میں ہم اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بدل دیتے ہیں اس کو, صحیح ترجمہ بنے گا اس کا. باقی یحرفونہ فعل فاعل اور مفعول آ گیا ہمارا. من حرف جر ہے, اس کے بعد مجرور جو ہے وہ ایک ظرف یعنی اسم آ رہا ہے جو کہ ظرف ہے بعد, اور ظرف جب بھی آتا ہے اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا, اور وہ مضاف الیہ جو ہے وہ ما اکلوہ کی صورت میں آ رہا ہے. اب یہ ما آپ کو آسمانی رنگ میں نظر آ رہا ہے, تو یہ ما جو ہے یہ ما مصدریہ ہے, اور یہ ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے. ما مصدریہ, اور جب ما مصدری آتا ہے تو اس کا بھی ایک صلہ ہوتا ہے, لیکن اس صلے میں کوئی عائد جو ہے وہ لازمی نہیں ہوتا. تو اکلوہ جو ہے یہ اس ما مصدریہ کا صلہ ہے, اور اکلوہ جو ہے یہ پورا جملہ فعلیہ ہے. اس کا مادہ عین کاف لام آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے, باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے. عقل یعقل عقلا, حواس خمسہ سے حاصل کردہ معلومات کا تجزیہ کر کے نتیجہ نکالنا یعنی سمجھنا. تو اکلو صیغہ نمبر 3 ہے ماضی کا, تو فاعل ساتھ ہی مان لیں گے. اکلو انہوں نے سمجھا, اور کیا سمجھا, مفعول چاہیے تو وہ اٹیچڈ ہو کی ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے مفعول بہ کی, جو کہ کلام کی طرف ہی جا رہی ہے. تو اکلوہ انہوں نے اس کو سمجھا. اکلوہ فعل فاعل مفعول, یہ پورا جملہ فعلیہ ما مصدریہ کے لیے صلہ بن گیا, اور ما مصدریہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مفرد کی تعویل میں ہو کر, مصدر کی تعویل میں ہو کر بعد ظرف کے لیے مضاف الیہ بن گیا, اور بعد ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے, اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا یحرفون فعل کے لیے. یحرفون فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر عطف ہو گیا پچھلے جملے پر یسمعون کلام اللہ پر. تو یسمعون کلام اللہ کا اعراب چونکہ محلاً منصوب تھا, لہٰذا اس جملے کا اعراب بھی ہم محلاً منصوب کہیں گے, کیونکہ یہ جملہ معطوفہ ہے, اور جملہ معطوفہ کا اعراب وہی ہوتا ہے جس پر اسے ہم عطف کر رہے ہوتے ہیں. ثم یحرفون, پھر وہ بدل دیتے ہیں اس کو, من بعد ما اکلوہ اس کو سمجھنے کے بعد, اس کو سمجھنے کے بعد. تو یہ میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں, باقی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ لیں گے تفصیل سے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اگلا جملہ بن رہا ہے, آیت ختم ہو رہی ہے یہاں پر. واو پھر حالیہ ہے اور جملہ حالیہ بن رہا ہے, جملہ حالیہ منصوب ہوگا. ہم مبتدا ہے اور یعلمون خبر ہے, تو خبر جو ہے وہ ایک جملہ فعلیہ ہے. یعلمون یا علامت مضارع ہٹائیں, واو نون ہٹائیں تو عین لام میم مادہ نکل آتا ہے. علم یعلم علم رکھنا جاننا, تو یعلمون فعل اور فاعل ہو گیا کیونکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے. اور جو مفعول بہ ہے
وہ محذوف ہے، یعنی یعلمون ہو، وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اسے. تو یعلمون ہو یعنی پورا جملہ اگر بولوں تو یہ جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل اور محذوف مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن گیا ہم مبتدا کے لیے، اور ہم مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال بن گیا. لہٰذا یہ ہم یعلمون جو ہے محلاً منصوب قرار پائے گا. باقی یہ کس کا حال ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئی گئی ہوگی، یہ انہی کا حال ہے جن کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 75 ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی. ہم نے تفصیل سے الفاظ کو، جملوں کو، اعراب کو دیکھ لیا. اب ترجمے کی طرف آ جائیں جی. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے. اب یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، تو گویا تمہارے لیے ایمان لانا، اس طریقے سے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں. یقیناً قد کا ترجمہ کیا اور ہمیشہ ترجمہ جو ہے وہ کانا کے ساتھ کیا. جو اللہ کا کلام سنتے ہیں ثم یحرفونہ، پھر اسے بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کے ساتھ انہوں نے ترجمہ کیا. تو الحمدللہ جی تقریباً ملتا جلتا ہے ہمارا ترجمہ. اگلی سکرین پہ آپ الاعراب دیکھ لیں، پھر اگلی سکرین پر الاعراب کا باقی حصہ، پھر اگلی سکرین پر جملوں کا اعراب، اور پھر تفسیر جلالین سے عربی اور اردو ٹیکسٹ. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 75 ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني